السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں میں ہمیشہ آپ سبوں کو شاد شاد رکھے اور آپ کی زندگی ہمیشہ بہار بہار ہو۔ آج میں آپ کو ایک کنجوس کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک کنجوس ایک مرتبہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، روٹی اور شہد لے کر کے بیٹھا۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ اتنے میں اس کے دروازے پر ایک شخص نے یعنی ایک مہمان آیا، دستک دیا۔ وہ جلدی بازی میں روٹی کو کسی کونے میں چھپا دیا اور شہد کو بھی چھپانے والا تھا کہ مہمان دروازہ کھول کر اندر آ گیا، جس کی وجہ سے وہ شہد کو چھپا نہیں سکا۔ اب جب مہمان بیٹھ گیا تو وہ مہمان سے کہنے لگا کہ آپ خالی شہد چاٹیں گے؟ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہاں شہد چاٹیں گے۔ اور وہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، شہد کو انگلی سے لے کے چاٹنا شروع کر دیا۔ اب کنجوس کے دل پر تو سمجھیے چھری چلنے لگی، چنانچہ وہ کہنے لگا کہ خالی شہد دل کو جلاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں، انہوں نے یعنی مہمان نے برجستہ کہا ہاں ہاں دل کو جلاتا ہے، لیکن آپ کے دل کو جلاتا ہے، میرے دل کو نہیں، کیونکہ وہ کنجوس تھا۔ دوستو، ہم سبوں کو جاننا چاہیے کہ کنجوسی ایک بہت بڑی عیب ہے اور بہت بڑی برائی ہے، اور یہ اتنی قبیح چیز ہے اور اتنی شنیع چیز ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا۔ چنانچہ ترمذی شریف ابواب البر والصلہ کے اندر ایک حدیث ہے کنجوس اور سخی کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی یہ بخیل کا ضد ہے، یعنی جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے اسے سخی کہا جاتا ہے۔ تو سخی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور لوگوں سے بھی دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بخیل ہونا یعنی بخالت جو ہے بہت بری چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک جاہل شخص ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سخاوت کرتا ہے تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو عبادت گزار ہے لیکن ساتھ ساتھ میں بخیل ہے، یعنی اس کے اندر بخل کی عیب ہے۔ تو اس عابد اور زاہد شخص سے یہ جاہل جو کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، سخی ہے، تو وہ بہتر ہے۔ لہٰذا ہم سبوں کو اس بری چیز سے بچنا چاہیے اور گاہے گاہے یعنی جیسے جیسے وقت ملے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو ہمیں جھجکنا نہیں چاہیے۔ شیطان جو ہے ہمیں فقر و فاقہ کا وعدہ دیتا ہے کہ دیکھو تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، غریب ہو جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا، بینک بیلنس کم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے راہ میں خرچ کرو، ہم تمہیں مالدار کر دیں گے، ہم تمہیں بے نیاز کر دیں گے اور ہم تم کو اس کا بہترین صلہ دیں گے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کا بدلہ مغفرت عطا فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا ہمیں شیطان کے وعدے پہ نہیں آنا چاہیے، ان کے جھانسے پہ نہیں آنا چاہیے اور اپنے جیب کو نہیں ٹٹولنا چاہیے۔ جب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو بے دریغ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے راہ میں بے دریغ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔